نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے سورہ نحل کا کچھ حصہ اور سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کا کچھ خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ نحل کے اندر ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کو، مسلمان کو، کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ میں اگر یہ کلمہ کفر نہیں کہوں گا یا کفریہ کام نہیں کروں گا، شرکیہ کفریہ کام جس سے آدمی کافر و مشرک ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ غالب گمان ہو، یہ ڈر ہو کہ میری جان چلی جائے گی اور یہ مجھے ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، تو اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، لیکن دل میں اس کلمہ کفر کا اثر نہ ہو، دل اللہ کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر پورا یقین رکھتا ہو، دل مطمئن ہو، صرف زبان سے کہے جان بچانے کی نیت سے، تو اسلام نے اور قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے اوپر جم جائے اور جان کی پرواہ نہ کرے اور کہے جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں زبان سے بھی کلمہ کفر نہیں نکالوں گا، تو اس کا درجہ بہت اونچا ہے اور جان چلی جائے گی تو شہادت کا اونچا درجہ ملے گا۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جان کی پرواہ نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان کے ڈر اور خوف سے، کسی اور ڈر اور خوف سے جان دینا گوارا نہ کرے اور زبان سے کہہ دے، دل مطمئن ہو اللہ کی وحدانیت پر، تو گنجائش ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں یہ نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو، کہ ایک بنی اسرائیل کی بستی کا ذکر کیا، اور اللہ نے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال فرمائے قرآن کریم میں کہ وہ بستی کیسی تھی، کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ بڑی پرامن اور اطمینان والی، امن و امان والی زندگی گزار رہی تھی، کسی قسم کا نہ جان، نہ مال، نہ عزت و آبرو، کسی چیز کا ڈر نہیں، خوف نہیں، امن و امان والی پوری مکمل زندگی۔ ایک تو امن و امان حاصل، دوسرا رزق، وہ خوشحالی کیسی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا رزق فراوانی سے ہر طرف سے آ رہا تھا، ہر طرف سے رزق کی بارش ہو رہی ان کے اوپر، کھانے پینے کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، امن و امان بھی حاصل اور رزق کی فراوانی بھی حاصل۔ یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، جب آدمی کو یہ مل جائیں تو سمجھو ساری نعمتیں مل گئیں ایمان کے ساتھ۔ تو یہ دونوں نعمتیں تھیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ناشکری کے اندر کفر بھی ہے، جو کافر ہو گیا وہ بھی سب سے بڑی ناشکری۔ لیکن اگر ایک شخص مسلمان ہے، کوئی قوم مسلمان ہے، کفر تو نہیں کر رہے لیکن اللہ کے حکموں کو برسر عام کھلم کھلا توڑ رہے ہیں، کبائر کا ارتکاب کھلم کھلا کر رہے ہیں، فرائض اور واجبات کو چھوڑ رہے ہیں اور حقوق العباد میں حق تلفیاں کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے دونوں نعمتیں چھین لی، امن و امان بھی چھین لیا، ان کے اوپر ڈر اور خوف بھی مسلط کر دیا، بد امنی اور بے چینی اور خوف مسلط کر دیا، اور بھوک اور قحط، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، یہ بھی اللہ نے، یہ بھی قحط کی ایک صورت ہے، اللہ نے یہ بھی مسلط کر دی۔ ایک تو یہاں پر ایک بات یہ، دوسرے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہی اللہ نے بنی اسرائیل یہودیوں کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں پہ اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے اوپر دو دفعہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اللہ نے خوب نعمتیں عطا فرمائی، سلطنت اور حکومت اور عزت عطا فرمائی، لیکن تم نے کیا کیا، اللہ کی ناشکری کی۔ تو جب ناشکری کی
تو اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے اوپر ایسے ظالم حکمران، ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، ایسے ظالم حکمران مسلط کر دیے کہ جنہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، نہ تمہاری جانوں کی، نہ تمہاری عورتوں کی، نہ بچوں کی، نہ عزت و آبرو کی، اور ہر طریقے سے تمہارے اوپر ظلم و زیادتیاں کی، اور تمہارے اوپر مسلط ہو کر تم کو غلام بنایا، محکوم بنایا، اور ذلیل و خوار اور رسوا کیا۔ اب دیکھیے، معلوم ہوا کہ یہ امن و امان اور رزق کی فراوانی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں کب چھینتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرے، انفرادی طور پر نہیں، عمومی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہو، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہو، حرام اور کبائر کا ارتکاب ہو، حقوق العباد میں حق تلفیاں ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، دھوکہ ہو، وعدہ خلافی ہو، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے سارے کاروباروں میں، سب چیزوں میں ہمارے مسلمان 2 نمبر کام میں چیٹنگ میں سب سے آگے ہیں، فریب اور دھوکے اور جھوٹ میں سب سے آگے ہیں۔ تو جب یہ کام شروع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے امن و امان بھی چھین لیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی بھی چھین لی جاتی ہے، اور تنگی کسی بھی صورت میں ہو، بے روزگاری کی صورت میں ہو، مہنگائی کی صورت میں۔ دیکھیے اسباب جو ہے نا دنیا میں وہ نظر آتے ہیں کہ جی یہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے، بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو مسلط کرنا بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، تو ان حکمرانوں کی کیا طاقت اور حیثیت کہ یہ ہم پہ مسلط ہو جائیں۔ IMF کو کہہ دیں، کسی کو بھی کہہ دیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ تنگی، پریشانی اور معاشی مالی تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، امن و امان چھین لیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کٹ پتلی۔ اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، یہ سب کٹ پتلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مسلط کر دے، چوروں کو کر دے، ڈاکوؤں کو کر دے، بروں کو کر دے، خرابوں کو کر دے، فاسق و فاجروں کو کر دے، کسی کو بھی کر دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کے حکموں کو توڑا جائے گا تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ امن و امان بھی چھین لیتا ہے اور رزق بھی چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ کے حکم کو صرف دیکھیے، اللہ کا حکم پورا کرنا صرف نماز روزہ نہیں ہے کہ جی مسجد میں تو ہم پورا کر رہے ہیں، نہیں، معاشرتی طور پہ بھی اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے گا، گھروں کے اندر بھی اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے، بیوی بچوں کے اندر، ماں باپ کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر بھی پورا کیا جائے، اور معاشرتی کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر اس معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، ان چیزوں کے اندر بھی اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے۔ جب سارے شعبوں میں اللہ کے احکام پورے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے پھر نعمتیں ملتی ہیں، اور جب اللہ کے احکام کو توڑا جاتا ہے تو یہ بڑی بڑی جو نعمتیں یہ چھین لی جاتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر مورد الزام دوسروں کو قرار دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، اور اپنا احتساب نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اور اپنی نافرمانیوں کو، غلط کاموں کو نہیں چھوڑتے، اور دوسروں کو برا کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ سب بیکار ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا چاہیے، حقوق العباد کو بھی۔ جب یہ پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی ملک میں، اسی شہر میں، اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں امن و امان بھی عطا فرمائیں گے، رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ معراج کے واقعے کا ابتدائی حصہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ معراج کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت سے 3 سال پہلے مکی زندگی میں پیش آیا تھا، اور یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا، بہت بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اس سورت کی اس پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر والدین کے حقوق، احترام، ادب اور ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا، اور بڑے عجیب انداز سے۔ اللہ کے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کیا الفاظ ہیں اللہ کے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں،
بڑھاپے کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ ماں باپ اگر بوڑھے نہ بھی ہوں، جوان ہو، صحت مند ہو، تب بھی ان کا حق ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کو تکلیف اور ایذا سے بچانے کا تب بھی حکم ہے، لیکن اللہ نے بڑھاپے کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تو کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف، کہ ان کو اف بھی مت کہنا۔ اب دیکھیے اف کیا ہے؟ گالی ہے؟ گالی نہیں ہے۔ اف کے اندر نہ گالی ہے، نہ ڈانٹنا ہے، نہ برا بھلا کہنا ہے، نہ ان کی بظاہر حقارت کا کوئی لفظ ہے، نہ ذلت کا لفظ ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں۔ لیکن یہ اف کا لفظ بھی بوڑھے ماں باپ کو ناگوار گزرتا ہے۔ یاد رکھیے بڑھاپا جو ہے نا ایسی چیز ہے جو بوڑھے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو جوان ہیں وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر سمجھ میں آئے گا۔ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہیں۔ بچوں کو جوانی کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جوانوں کو بڑھاپے کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ بڑھاپے کے اندر انسان بہت حساس ہو جاتا ہے، حساس۔ معمولی سی بات بھی ایسی محسوس ہوتی ہے جو جوان آدمی کو محسوس نہیں ہوتی، تیر و خنجر کی طرح لگتی ہے۔ یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو چڑچڑا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور چڑچڑے پن میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی اولاد کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے اور برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، بلا وجہ جھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت بڑھاپے کے اندر اولاد کو بہت زیادہ صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے کہ وہ حساس بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے، بیماریوں کی وجہ سے چڑچڑے بھی ہو گئے۔ اب وہ کوئی بات کہیں گے ہو سکتا اور بھول بھی جاتے ہیں، بڑھاپا ہے، کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، کہہ کر بھول جاتے ہیں، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، جلدی جلدی ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو ضرورت ہے نا بہت زیادہ صبر کی اور ضبط کی اور تحمل کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس وقت اف کہنے سے بھی بچو، اور ان کو ڈانٹنا اور جھڑکنا یہ تو ہے ہی گناہ، لیکن اف بھی مت کہو۔ اف سے مراد ہے، تمام مفسرین نے لکھا اف سے مراد ایسا لفظ مت کہو جو ان کو ناگوار گزرے، ان کو برا لگے، ایسا لفظ بھی نہ کہو۔ ذرا بھی ان کو برا لگے وہ لفظ مت کہو، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بات کہی اور نہیں کہی تھی، پھر بھی ان سے نہ الجھو، بحث نہ کرو، ان کو یہ نہیں کہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس وقت بھی صبر اور سکوت اور خاموشی اختیار کرو، کچھ کہنا ان کو تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے ان کا حق بہت زیادہ ہے بڑھاپے کے اندر، خاص طور پہ جب وہ کما نہیں رہے ہوں، محتاج ہو گئے ہوں، خدمت کی ضرورت ہو، پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت ان کی ضرورت کو پورا کرنا یہ کوئی احسان نہیں ہے اولاد کا۔ ماں باپ نے جو احسان کیا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کچھ بھی کر لے، مثال دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے باپ کو بیٹا کندھے پہ بٹھا کے گھر سے پیدل لے کر چلے اور کندھے پہ بٹھا کے پورا سفر کندھے پہ بٹھا کے طے کرے اور حج کرا دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے نے باپ کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے پیسہ دے دیا، چیزیں دے دی، سب کچھ دے دیا، نوکر چاکر دے دیے تو بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، کچھ بھی ادا نہیں کیا۔ اس لیے بہت بڑا حق ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، اور اطاعت تو اللہ کی سب سے زیادہ، لیکن ادب اور احترام میں کمی نہ آئے۔ وہ کوئی غلط بات کہہ دیں، غلط بات کا حکم بھی دے دیں، تب بھی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو ایذا نہ پہنچائے، ایسی بات اور ایسا جملہ منہ سے نہ نکالے جس سے ان کو ایذا پہنچے۔ چاہے ان کی اطاعت نہ کرے، ان کی بات نہ مانے، لیکن نرمی کے ساتھ رہے اور ان کی دلجوئی کرتا رہے، ان کا خیال رکھے۔ اور ایک اور بات میں کچھ جمعے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ماں باپ کا حق، بعض اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ کا حق پیسے دے کے ہم نے ادا کر دیا، جی مہینے کی کوئی کمی ہے، ہم تو 1 لاکھ دے رہے ہیں، 1.5 لاکھ دے رہے ہیں، ان کی ساری دوائیاں، جی ان کے لیے میل نرس فیمیل نرس سب کچھ دے رہے ہیں، فزیو تھراپی کے لیے بھی آدمی آ رہا ہے، ڈاکٹر بھی ادھر آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کیا چاہیے ان کو؟ لے لیں۔ دیکھیے صرف پیسے سے حق ادا نہیں ہوتا، یاد رکھیے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، وہ چل پھر نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں جا سکتے، جب چلتے پھرتے جاتے آتے ہیں نا، پھر ان کو زیادہ اس بات کی ضرورت نہیں جو میں بیان کرنے والا ہوں،
لیکن جب وہ چلنا پھرنا بھی ان کا مشکل ہو جاتا ہے نا، گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، ہمیں وقت دیں، ہم سے باتیں کریں۔ لیکن اولاد پیسہ دے دیتی، وقت نہیں دیتی، اور سمجھتی حق ادا کر دیا۔ بالکل حق ادا نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ ان کو وقت دینا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو تسلی دینا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، صرف پیسے سے نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے، جوانی میں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ اولاد بیٹھے اور باتیں کرے، وہ باہر نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ہر ایک کے اپنے ملنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، گھر میں پڑ گئے بستر پہ، اب ان کو ضرورت ہے اولاد کی، کہ وہ آئے، بیٹھیں، وقت دیں، باتیں کریں۔ اب اولاد کے پاس وقت نہیں، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں۔ پیسے دے دیں گے، وقت نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی حق تلفی ہو رہی ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ماں باپ کے اوپر، بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسا نہ کریں، اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی، غضب، غصے والے کاموں سے بچا، لعنت اور نوست والے کاموں سے بچا، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، اپنی غیبی توفیق اور تائید شامل حال فرما، دین پہ عمل کرنا آسان فرما، اور جتنی رکاوٹیں ان سب کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ، فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی، بے بس اور بے آسرا مسلمانوں کی، جو آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، آپ ہی پر توکل کیے ہوئے ہیں، آپ ہی کے سہارے پر ہیں، اور آپ ہی پر ان کا کامل یقین اور ایمان ہے، یا اللہ ان کا بچہ بچہ آپ کے اوپر کامل یقین اور توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ ان بے سہاروں کی مدد فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرما دیجئے، غیبی امان عطا فرما دیجئے، غیبی نصرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ان کے بیماروں کو، زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کی دوا دارو اور علاج کا بھی غیب سے بندوبست فرما، ان کی ضروریات کا بھی غیب سے بندوبست فرما، مزید نقصانات سے بچا لے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو، ان کے بچوں، ان کے بوڑھے، ان کے عورتوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما دے، یا اللہ مزید آزمائشوں سے بچا لیجئے، اس بابرکت مہینے کی برکت سے، یا اللہ ان کو غلبہ جلد عطا فرما دیجئے، فتح مبین بھی جلد عطا فرما دیجئے، اور ان کی تکلیفوں کو ختم فرما دیجئے، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ ان کو چین و سکون، امن و عافیت والی زندگی عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، ساری تکلیفوں سے نجات نصیب فرما، اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ، اس کے مددگاروں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، عبرتناک انجام فرما، ذلیل و خوار رسوا فرما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان کے اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان کی ذلت اور خواری اور تباہی جلد ساری دنیا کو دکھلا دیجئے، اور ان کی تباہی جلد غیب سے صورتیں پیدا فرما کر، فرشتے نازل فرما کر ساری دنیا کو دکھا دیجئے، القدس کو آزادی نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا